بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جسے طے کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اوائل اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کا ایک الگ نظریہ تھا۔ وہ اقدار کے حامل اکائی کے طور پر وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آواز کسنا اور سب سے بڑھ کر معاشرتی اور اقتصادی مقاطعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دینا، جن کی داستانیں بڑی دردناک اور طویل ہیں، اس کی بنیاد پر مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا۔ مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے کر گئے تھے، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا۔ ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فرض انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ بعثت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر دل عزیز تھے اور صادق و امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ تمام قریش آپ کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرو، تو اکثر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ ہجرت کا فوری سبب کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی تیاری تھی۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے اور ایک رات انہیں آستانہ مبارک پر متعین کر دیا جائے اور موقع پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم ٹوٹ پڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ آپ کو کسی قسم کی ایذا دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کو اپنی بقا اور استحکام کے لیے ایک پرامن معاشرہ اور ایک خوشگوار فضا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مصرف قلوب اور حکیم ذات نے مکہ سے 350 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک قدیم شہر ہے جس کا اصلی نام یثرب تھا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور پھر مدینہ منورہ مشہور ہوا۔ ایک طرف مکہ میں صحابہ اکرام پر مشرکین مکہ کی زیادتیاں عروج پر تھیں، تو دوسری طرف یثرب میں اسلام کی عام مقبولیت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صرف چند باقی رہ گئے جن کو مشرکین مکہ نے قید کر رکھا تھا یا وہ غربت اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ خاص مصلحتوں کی وجہ سے پیچھے رہنے والوں میں شامل تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت فرمائی۔ معقول وجہ کے بغیر ہجرت نہ کرنے پر وعید بھی سنائی۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے ساتھ سکونت مخت رکھو اور نہ ان کے ساتھ میل جول رکھو، جو ایسا کرے گا وہ انہی کے مثل ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کا یہ اعلان سن کر صحابہ اکرام بھاری تعداد میں مدینہ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کا شرف حضرت ابو سلمہ نے حاصل کیا۔ وہ نکلے تو تھے اپنی بیوی سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر، لیکن اتنے میں سلمہ کے قبیلے والے آ گئے اور انہوں نے اپنی لڑکی کو جانے نہیں دیا۔ اسی وقت ابو سلمہ کے قبیلے والے بھی آ گئے اور کہا، تو چلا جا، لیکن ہمارے لڑکے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ابو سلمہ کے بیٹے کو بھی لے گئے۔ اس طرح انہیں تنہائی ہجرت کرنی پڑی۔ دوسری طرف قریش دیکھ رہے تھے کہ مسلمان آہستہ آہستہ اپنے لیے ایک نیا مرکز تیار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں،
اس لیے انہوں نے دارالندوہ میں فوراً ایک مجلس بلائی جس میں قریش کے سرکردہ لوگ شامل تھے۔ وہ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ ایک شخص اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن وہاں بیٹھا ایک نجدی بوڑھا ان کی رائے کو بدلیل رد کر جاتا تھا۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ سب قبائل میں سے ایک آدمی مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیا جائے اور انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس پر ابلیس نے کہا، اگر رائے ہے تو بس یہی ہے، لہٰذا سب کا اسی پر اتفاق ہوا۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت پہنچا دی اور یہ بھی کہا، آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ ہجرت کی اجازت پا کر دوپہر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پہلے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ جب اطمینان ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی دونوں بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء کے سوا کوئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ رفیق سفر کون ہوں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے رفیق سفر ہو۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق جوش مسرت میں رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تب پہلی بار مجھے یقین ہو گیا کہ انسان غم میں ہی نہیں بلکہ خوشی میں بھی روتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہجرت کا سامان تیار کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں آئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ اسی رات مشرکین مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہوتے ہی حسب وحی حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور امانتیں بھی ان کے سپرد کیں تاکہ وہ انہیں ان کے وارثوں تک پہنچائیں۔ جب رات کو قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور دروازہ کھول کر سبھی کافروں پر تھوڑی تھوڑی پھینکی، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائے اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے باہر کی راہ لی تاکہ طلوع فجر سے پہلے وہ نکل جائیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا روز دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کا دن بھی دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا دن بھی دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخلے کا دن بھی دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات بھی دوشنبہ ہی تھا۔ ادھر صبح جب قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت علی کو موجود پایا، جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی سے کوئی حتمی جواب نہ پا کر قریش حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ دروازے پر آواز دی، اسماء بنت ابوبکر باہر نکلیں۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ وہ سب وہاں سے آگے بڑھے، چاروں طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا لیکن ناکام ہوئے۔ بالآخر 100 اونٹ کا انعام بھی مقرر کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے قریش پوری جاں فشانی کے ساتھ ان کی تلاش میں ہوں گے اور جس راستے پر وہ سب سے پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا وہ کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا۔ یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے، اس راستے پر تقریباً 500 میل کا فاصلہ طے کرنے پر دونوں آفتاب و مہتاب ایک غار تک پہنچے جو غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک غار مشکل چڑھائی والے پہاڑ میں واقع ہے۔ یہاں پتھر بھی باکثرت ہیں جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے دوڑتے غار تک پہنچے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر ٹھہریں۔
میں اندر جا کر غار کا معائنہ کروں گا، کوئی ایذا پہنچانے والا جانور تو موجود نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر گئے، دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے سوراخ ہیں جن سے سانپ یا بچھو وغیرہ نکلنے کا امکان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کپڑوں سے جو زائد کپڑے تھے انہیں پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی گزارش کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا اور جب تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنا شروع ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور پوچھنے پر جب پتہ چلا کہ کسی جانور نے ڈس لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر لعاب دین لگا دیا۔ تکلیف جاتی رہی، البتہ ایک روایت کے مطابق بعد میں اس زہر کا اثر پھر لوٹ آیا اور آخری وقت میں یہی موت کا سبب بنا۔ یہی وہ رات تھی جس نے حضرت ابوبکر کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنے میں خاص رول ادا کیا۔ جب کچھ لوگ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر پر فوقیت دینے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا، عمر اور اس کی آنے والی نسل کی عبادت کا موازنہ اگر ابوبکر صدیق کی اس ایک رات سے کیا جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی، تب بھی میرا ان سے کوئی موازنہ نہیں۔ بہرحال اس غار میں دونوں حضرات نے 3 راتیں گزاری۔ اس دوران میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ مکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی خبر ان تک پہنچا دیتے۔ ادھر حضرت ابوبکر کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح یہ دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکتے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ 3 راتیں انہوں نے یہی کی۔ عامر بن فہیرہ عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی عبداللہ بن ارقیط جو کہ مسلمان نہ تھے مگر قابل اعتماد تھے 3 دن کے بعد غار ثور پہنچ جانے کو کہہ دیا تھا۔ جب دوشنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول کی چاندنی رات تھی، عبداللہ بن ارقیط 2 اونٹنیاں لے کر جو حضرت ابوبکر کے گھر میں موجود تھیں، ایک اونٹ لے کر غار ثور کے نزدیک دامن ثور میں پہنچ گئے۔ اسماء بنت ابوبکر بھی سفر کے لیے ایک تھیلے میں ستو لے آئیں لیکن اس کو لٹکانے کا تسمہ بھول آئیں۔ جب یہ تھیلا اونٹ کے کھجاوے سے باندھ کر لٹکانا چاہا تو کوئی تسمہ یا ڈوری اس وقت موجود نہ تھی۔ حضرت اسماء نے فوراً اپنے کمربند نکال کر آدھا تو اپنی کمر سے باندھا اور آدھا کاٹ کر اس سے ستو کا تھیلا لٹکایا۔ اس بر وقت اور بر محل تدبیر کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو ذات النطقین کا کہا۔ چنانچہ بعد میں حضرت اسماء بنت ابوبکر ذات نطقین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق روانگی کے وقت اپنا تمام زر نقد جو 5-6 ہزار درہم تھے لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے گھر آئے اور دونوں پوتیوں سے پوچھا، ابوبکر خود تو چلا گیا اور سارا مال بھی لے گیا۔ حضرت اسماء بولیں، دادا جان وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے سنگریزے لپیٹ کر اس جگہ رکھ دیے جہاں روپے کی تھیلی رہتی تھی۔ دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ لیا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہیں۔ پوتیوں سے کہا، اب ابوبکر کے جانے کا کوئی غم نہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ اور دلیل راہ عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ رات کے پہلے حصے میں ہی روانہ ہو گیا۔ اگلے دن ربیع الاول کی 14 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہر تک گرم سفر رہا۔ سپہر کے قریب خیمہ ام سعید پر پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلاتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پیا اور تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا۔ کچھ دور چلے ہوں گے کہ سراقہ تعاقب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا، لیکن جب اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھنس گیا تو وہ ڈر گیا۔ بالآخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تحریری امان لے کر واپس چلا گیا۔